المدينة من صلى صلاة ونصلي على رسوله الكريم. گزشتہ جمعہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل کن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر بات ہوئی تھی. کون زکوٰۃ لے سکتا ہے یہ ایک رہ گیا تھا، مختصر طور پر اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حقدار کون. تو اس کے اندر بھی کوئی الگ سے نہیں ہے چیزیں، وہی 4 چیزیں ہیں جو گزشتہ بتائی تھی کہ کیش رقم ہو، سونا ہو، چاندی ہو یا تجارت کا سامان ہو، وہ سب ملا کر اگر آج کے بھاؤ کے حساب سے 1,61,000 روپے کے حساب سے ہو تو وہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اس سے کم ہوگا تو ہی آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لینی ہے، وہ ہے غیر ضروری سامان. زکوٰۃ دینے والے کے لیے اس کو شمار نہیں کرنا ہے. جو بھی گھر میں فضول چیزیں پڑی ہوتی ہے جو استعمال میں نہیں آتی ہے، جیسے کچے کپڑے ایسے ہی پڑے ہیں، کبھی سلا دینی ہے تو اس پر زکوٰۃ تو نہیں دینی ہے. لیکن جو زکوٰۃ لینے والے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس غیر ضروری سامان کتنا ہے. گھروں میں شوکیس کے برتن یا ایسی چیزیں جس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، فضول پڑی ہوئی ہے، تو وہ ایک گھر ہے، دوسرا گھر ایسے ہی ہے، یا گھر میں رہ رہا ہے، خود کا گھر ہے، اس نے پلاٹ لے کر رکھے ہیں، تو یہ ساری چیزیں غیر ضروری سامان میں آئے گی تو آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا اگر اس کی قیمت 1,61,000 کو پہنچ جاتی. تو یہ زکوٰۃ دینے والے کے ذمے میں ضروری ہے کہ پوچھ لے بغیر تحقیق کے. اگر دے دے گا بھائی سب دیتے ہیں تو ہم بھی دے دیتے ہیں، یا پھر ظاہری سے لگتا ہے کہ غریب ہی ہوگا یا پوچھنے میں شرم یا عار محسوس ہوتی ہے اور دے دیا، اور حقیقت میں اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے تو زکوٰۃ دینے والے کو واپس سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے ہمارا مال صحیح جگہ لگ جاوے اور ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی ایسا نہیں کہ اس میں گھر میں جا کر ہم بہت اندر تک تحقیق کریں، ڈیپ میں جا کر، اس کی شریعت گنجائش نہیں دیتی. لیکن ایک مرتبہ پوچھ لے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ذمے میں، لیکن ہمارے پوچھنے سے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے. مان لو کہ ہم نے پوچھا اور اس کے پاس اتنی چیزیں ہیں اور پھر بھی اس نے نہیں بتایا اور ہم نے اس کو اس کی زبان کے اعتبار سے رقم دے دی زکوٰۃ کی، تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے تحقیق کر دیا. اس لیے سب سے پہلے ہے کہ بھائی پوچھ لے. عام طور پر لوگ ایک جگہ برسوں سے دے رہے ہوتے ہیں تو بھائی اسی جگہ پر دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر سال پوچھ لے. ایسا نہیں کہ بھائی یہ تو غریب ہی ہے ہر سال تو دے رہے ہیں، ایسا نہیں کرے. ہر سال جب بھی زکوٰۃ کا ٹائم آوے تو ان کو پوچھ لے کہ بھائی آپ زکوٰۃ کے حقدار ہے. اتنا بھی پوچھنا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں کو شمار کرنا ہوتا ہے. تو تفصیل سے پوچھ لے کہ بھائی آپ کے پاس کیش کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، تجارت کا سامان کتنا ہے. تو یہ عام طور پر ایسی چیزیں ہیں جس کی رقم 1,61,000 کو پہنچ سکتی ہے. تو خلاصے سے پوچھ لیا. اگر انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ایسے حضرات کو زکوٰۃ دینے چاہیے. زکوٰۃ کی شروعات ہمارے گھر سے شروع کرنی چاہیے. گھر کے اندر صرف سیدھی لیٹے کے جو وارثدار ہوتے ہیں اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسے ابا اماں کو نہیں دے سکتے، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک اس طرح. اسی طرح نیچے ہماری اولاد کو، نواسوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باقی ہم ہمارے رشتہ دار میں سگی بہن ہو، سگا بھائی ہو، چچا ہو، ماما ہو، ان سب کو ہم زکوٰۃ دے سکتے اگر وہ غریب ہے. اور انہی سے شروعات کرنی ہے کہ چاہے وہ دیندار ہو یا نہیں ہو. اس کا خیال رکھیں کہ عام طور پر ہمارے رشتہ داروں سے ہم بدظن ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہم نہیں دیتے. بھائی اس کو کیا دینے کا، یہ تو یوں اور یہ تو وہ نہیں. رشتہ داری میں اللہ نے دینداری کی شرط نہیں رکھی ہے خرچ کرنے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہمت لگی حضرت عائشہ پر تو منع فرما دیا، لیکن اللہ نے پھر ان کو ٹوکا. ابو بکر صدیق قرآن شریف میں آیت آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واپس سے شروع کیا
تو دینداری چیک نہیں کرنی ہے، رشتہ داری چیک کرنی ہے کہ اگر رشتہ دار ہے اور حقدار ہے تو یہیں سے شروعات کرے، بھائی بہن چچا چاچی ماما مامی انہی کی سے شروعات کرے، ان کو دینے کے اندر ڈبل ثواب ہو جائے گا، ایک تو زکوٰۃ کا بھی ثواب ہوگا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہوگا کہ ہم نے رشتہ داری نبھائی، رشتہ داری کا تعلقات کا خیال کیا ہم نے، تو یہیں سے شروعات کرے۔ اس کے بعد پڑوسیوں کو دیکھے، ہمارے محلے میں پڑوسی جو زکوٰۃ کے حقدار ہے ان کو دے وے، اس کے بعد پھر گاؤں کے اعتبار سے دیکھیں، اور اس کے بعد جو دور دور مدارس سے آتے ہیں، جو چندے والے آتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے۔ تو اس طرح سے ترتیب وار سلسلے وار ہماری رقم کو ہمیں زکوٰۃ کے لیے نکالنی چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے، آج کے دور میں بہتر یہ بتاتے علماء کہ ایک ساتھ میں زکوٰۃ نہیں نکال دینی چاہیے، بلکہ رفتہ رفتہ نکالے۔ بڑی رقم ہے تو کچھ رقم بچا کر رکھے، اس لیے کہ سال بھر میں کبھی ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ اب میں یہاں رقم ڈال دوں، لیکن وہ رقم ہی نہیں ہوتی ہے زکوٰۃ کی اس کے پاس، تو وہ ایسے موقع میں جو بالکل مستحق ہو، کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، آفت ہو گئی، تو بھائی بڑی رقم کی ضرورت پڑ گئی، تو ہمارے ہاتھ میں اگر زکوٰۃ کی رقم ہوگی تو وہاں پر ہم بالکل عین مستحق ضرورت میں ہم دے سکیں گے۔ تو رفتہ رفتہ زکوٰۃ کی رقم پورا سال خرچ کرنا چاہیے، اور اگر خرچ ہو چکی ہے تو ایک درجہ دوسرا یہ بھی ہے کہ آئندہ سال کی زکوٰۃ ہم ابھی سے بھی نکال سکتے ہیں، کہ جیسے بھائی ہماری آئندہ سال، ہم کو پتہ ہے کہ ہر سال میری اتنی ہزار زکوٰۃ نکلتی ہے، تو کم سے کم آئندہ سال کی ایڈوانس میں زکوٰۃ ہم نکالنا شروع کریں، پھر جس دن حساب کرے کتنی نکالی اس کو لکھ کر رکھے، اس کا پھر حساب کر لے، اتنی نکال لی اتنی باقی رکھ، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ درجات ہیں، ان درجات کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی چاہیے، اور مستحقین تک ہم احسان مان کر دے وے، ان کا احسان نہیں کہ بھائی وہ ہمارا احسان مانے، نہیں، ہم احسان مانے، ذمہ داری میری ایک بہت بڑی ان کے ذریعے سے ادا ہوئی، اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں کہاں کہاں مجھے تلاش کرنا پڑتا۔ حقدار کو تلاش کرنا یہ بھی ایک مستقل زحمت ہے، تو اللہ نے میرے پاس میں، میرے قریب میں اس مستحق کو مجھے ملوا دیا، تو میری بغیر زحمت کے، بغیر تکلیف کے میری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، تو دل میں یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی میری زکوٰۃ ان حضرات کے ذریعے سے مکمل ادا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے صدقۃ الفطر کا، کہ عید کے خطبے سے پہلے ہمیں صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ زکوٰۃ مال کو صاف کرتی ہے، مال کی صفائی کرتی ہے، اور صدقۃ الفطر یہ روزے کی صفائی ہے۔ ہمارے روزوں کے اندر کمی بیشی، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس کی تلافی بھی اللہ نے رکھ دی، حالانکہ روزہ تو ہو گیا، اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونا چاہیے، جیسا گزرا غیبت والا، گناہ والا، وہ روزہ گیا، اس کی کوئی تلافی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے ایک آپشنس رکھ دیا کہ اب کیا کرو، یہ فطرہ ادا کر دو، تو تمہارا جو روزہ خراب ہوا تھا کسی گناہ کی وجہ سے، اللہ اس کی تلافی کر دے گا۔ اس لیے یہاں پر کوئی قید نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، ہر ایک کو فطرہ نکالنا ہے، غریب ہو تو بھی فطرہ نکال دے وے، گھر میں ہر فرد کا فطرہ نکالنا ہے، چھوٹا بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ، بلکہ عید سے پہلے اگر پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرہ نکالنا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں اگر مہمان آ گئے تو مہمان کا بھی فطرہ نکال دے وے، میزبان اپنے مہمانوں کا فطرہ بھی نکال دے وے، تو فطرہ ہر ایک کا نکالنا ہے تاکہ ہمارے روزوں کی صفائی ہو۔ اس میں دوسری مصلحت ہے کہ غریبوں کی عید صحیح ہو جائے، کہ غریب لوگ عید کے دن خوشی کے موقع پر کچھ اچھا بنا کر کھانا چاہے تو اس فطرے کی رقم سے اچھا بنا کر کھا سکتے ہیں۔ فطرہ کتنا نکالنا ہے؟ تو جو سب سے ادنا نیچے درجے کا فطرہ ہے وہ گیہوں کا فطرہ ہے، 2.25 کلو، 2 کلو گیہوں جو ہم گھر میں کھاتے ہیں، 33 کے پاؤ کے ہو، 40 کے پاؤ کے ہو، تو اس حساب سے 2 کلو کے حساب سے نکال دو، اسے 2.25 کلو، لیکن 2 کلو کے حساب سے اتنی رقم ہے فطرے میں ایک آدمی کی نکالنی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جو، اس سے تھوڑا اوپر والا فطرہ ہے جو 3.5 کلو ہے، تو 3.5 کلو جو کے حساب سے رقم نکالے۔ اس کے بعد آتا ہے کشمش والا، کہ 3.5 کلو کشمش کے حساب سے فطرہ نکالے، وہ تھوڑا اور اوپر ہو جائے گا۔ اور سب سے اچھا جو بہترین فطرہ ہے وہ ہے کھجور والا، کہ 3.5 کلو کھجور جو ہمارے گھروں میں عام طور پر کھائی جاتی ہے اس کے حساب سے فطرہ نکالے۔ تو فطرہ صرف گھؤں کا نہیں ہے، یہ اس لیے ابھی کچھ سالوں سے ہم اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں تاکہ مذاکرے سے عمل میں آوے۔ اللہ نے جن کو وسعت دی ہے، صاحب مال ہے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم صرف 80 روپے دے کر فطرہ یہ نہ سمجھے کہ میرا فطرہ ادا ہو گیا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، مال ہے، تو ہم بڑا فطرہ دے گے، کھجور کا دے دو، کشمش کا دے دو۔ کھجور کا کشمش کا 1000 کے پاس بنے گا، اور کھجور کا اگر اچھی کھجوریں کھاتے ہیں، کلمی کھجور ہے تو وہ مہنگا جائے گا، اجوا ہے تو اس سے مہنگا جائے گا۔
تو اگر سارے گھر والوں کا نہیں نکال سکتے ہو تو گھر کا ذمہ دار کم سے کم ایک بڑا فطرہ تو نکال دے کہ چلو بھائی باقیوں کا میں نے کشمش کا نکال دیا یا جو کا نکال دیا، میرا فطرہ میں بڑا نکال دیتا ہوں. تو یہاں سے کم شروعات کر سکتے. اگر اللہ توفیق دے ہو تو سب کا بڑا فطرہ نکالے تاکہ ہمارے سب، کیونکہ روزہ سب نے رکھا ہے اور روزوں میں گڑبڑی سب سے ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ سب کے روزہ، گڑبڑی سب سے ہوئی ہے. تو اچھا فطرہ اللہ کو پیش کرے تاکہ ہمارا اچھے سے اچھا کیا ہو سکے، روزہ صاف شفاف ہو کر اللہ کے پاس پہنچ سکے. تو یہ فطرہ ہے، ابھی سے نکال دے. یہ نہیں سوچے کہ میں تو عید کی رات میں نکالوں گا، پھر بھول جائیں گے، خطبہ پڑھنے چلے جائیں گے تو اس پر وعید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں. تو اس لیے ابھی سے اس کو کوشش کریں کہ ان مستحقین. اب فطرہ کس کو دینا ہے؟ عام طور پر یہ بھی سوال ہوتا ہے. تو جو زکوٰۃ کا حقدار ہے وہی فطرے کا حقدار ہے. زکوٰۃ کے حقدار کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے حقدار کو بیاج کی رقم بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے حقدار کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے حقدار کو جو منت کا صدقہ ہوتا ہے وہ بھی اسی کو دینا ہے. جو ہم منت مانتے، نظر مانتے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کر لوں گا، تو وہ ہم خود نہیں کھا سکتے. بکرے کی منت مانی تو اب اس کو ہم نہیں، اس لیے کہ منت کا صدقہ زکوٰۃ کے حقدار کو دینا پڑے گا. تو یہ ساری رقم جو ہے وہ زکوٰۃ کے حقدار کو دے سکتے ہیں. تو فطرہ بھی ہمیں انہی حضرات کو پہنچانا ہے. اب وہ بہت سی مرتبہ میں خود فطرہ نکالتا ہوں، میں زکوٰۃ کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر زکوٰۃ کے حقدار خود بھی فطرہ نکال سکتے ہو اور دوسرے کا فطرہ آپ لے بھی سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ فطرہ سب کو نکالنا ہے. تو یہ فطرہ ہے، تو کوشش کریں کہ ہم آج کل میں ہی ادا کر دیں تاکہ جو بیچارے غریب لوگ ہیں اگر کچھ سامان لانا چاہتے ہو وہ لا سکتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3 کہ بھائی رمضان تو گزر گئی، ہم سب کے سامنے ہیں، کچھ دن باقی ہے، تقریباً 6 دن باقی ہے. تو کوشش کر لے بے، جن حضرات نے کوشش کی، عبادتیں کی، اور زیادہ کوشش کر لے بے، اور کچھ نہیں کر سکے، غفلت میں رہ گئے ہیں، تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ اللہ نے 6 دن دیے ہیں. اگر 6 دن بھی وصول کر لیں گے، کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بھی رمضان میں عبادت گزار میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک تو جن لوگوں نے کر لی ہے ان کو تکبر سے بچنا ہے، کہ نیکی کا تکبر بہت سخت چیز ہے، اکڑ بہت سخت چیز ہے، کہ اللہ اس کی نیکی ہی برباد کر دیتا ہے اور اس کے لیے وبال بن جاتا ہے. تو نیکی والے ڈرتے رہے کہ بھائی ہم نے کیا تو ظاہر نہ کرے، اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے تو 6 دنوں کے اندر کر لے. یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کل میں نے کلپ سنی، انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ بھائی آخر میں آنے والا، نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں، نماز کی مثال دی کہ آخر میں آ رہا ہے جہاں امام صاحب قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ قاعدے میں شریک ہو گیا. کتنی دیر شریک ہو گیا؟ صرف چند منٹوں کے لیے شریک ہو گیا. تو ابھی کیا مسئلہ ہوگا کہ بھائی وہ جماعت میں شریک ہونے والا شمار کیا جائے گا. اور عام طور پر آخر کا اعتبار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اس لیے خاتمے کا بڑا اہتمام ہے. ہم سب اللہ والوں کی دعاؤں میں سنتے ہیں بھائی کیا ہو، خاتمہ بالخیر ہو. حالانکہ ساری زندگی تو عبادت کی ہے، اللہ کی دین کی محنت کی ہے، پھر بھی کیا ڈر ہے کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث جو ہے نا، وہ بدو آئے تھے، انہوں نے اللہ کی جو تعریف کی تو اللہ کے رسول نے صحابی کے پاس سونے کی ڈلی منگا کر ان کو ہدیہ کیا تھا. تو ان کی دعاؤں کے اندر آخر میں یہ دعا ہے اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ، کہ اللہ میری عمر کا آخری حصہ بہتر کر دے اور میرا خاتمہ اچھا کر دے. تو یہ کیا چیز ہے کہ خاتمہ آخر میں بھی آنے والا صحیح آ گیا تو صحیح ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو جنگ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور اسی جنگ میں شہید بھی ہو گئے. نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ کچھ سوائے کلمے کا کچھ نہیں پڑھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جنتی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں، جیسے کوسچن آنسر کرتے ہیں نا بھائی، یہ سوال اسے ہم پوچھتے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر یہ سوال پوچھا کرتے ہیں بھائی وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی پھر بھی وہ جنت میں. تو اس کا جواب ہم فلاں صحابی سے دیتے کہ وہ جنگ کے موقع پر اسلام میں داخل ہوئے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور شہید ہو گئے تھے کہ جنت میں. خاتمہ کس پر ہوا؟ ایمان پر ہوا، شہادت مل گئی. تو ویسے ہی ہماری رمضان، آخری رمضان چل رہی ہے. دیکھو یہ جو منٹیں ہیں نا، منٹیں جو گزر رہی ہے، اب جو آئے گی نا وہ 360 دن کے بعد آئے گی. اب 360 دن کی منٹیں آپ شمار کر لو، اتنی گھنٹے ہمیں گزارنا پڑیں گے اپنی زندگی کے. وہ پتہ نہیں کیسے گزریں گے، کون سے دن میں اللہ نہ کرے ہماری حفاظت ہو جاوے، کون سا حادثہ ہو سکتا ہے. یقین نہیں ہے کہ ہم 365 دن کے اتنے گھنٹے زندہ بھی رہیں گے. تو وہ اتنے گزارنے کے بعد واپس یہ رمضان کا یہ 1 منٹ ملے گا ہمیں، جو ابھی اس میں ابھی ہم چل رہے ہیں. جیسے ابھی آپ بہت آسان ہے، آن لائن آرڈر کرتے ہیں نا امیزون پر، تو آفر دیتے وہ لوگ، دیوالی آفر
تو اس میں وہ لوگ گھنٹے لگا دیتے ہیں، بھائی اب یہ آفر ختم ہونے میں 8 گھنٹے باقی ہے، وہ چلتے رہتا ہے، ریورس کلاک چلتی رہتی ہے اس میں، تو اس میں پتہ چلتا ہے 5 گھنٹے باقی ہے، 4 گھنٹے باقی ہے. کیا ہے بھائی؟ ایک دم سستا ہے، 10,000 کا فون صرف 5,000 کے اندر، آدھی قیمت میں، اتنی بڑی آفر رکھی ہے. اب آدمی سوچتا ہے کروں گا، ابھی تو 5 گھنٹے باقی ہے نا، آخر میں اس پر آرڈر مار دوں گا، ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے نا. کرتے کرتے مان لو کہ اس کی ٹائم منٹ ختم ہو گئی. اب جتنی مرتبہ بھی کوشش کر لے، چاہے کچھ بھی کر لے، اب وہ اس کو خرید سکتا ہے آدھے بھاؤ میں؟ نہیں کر سکتا. وہی آفر سیل چلی گئی. اب دیکھیں، اب آئندہ سال جب دیوالی آفر آئے گی نا، جب یہ تم کو یہ واپس آفر میں ملے گا. اللہ نے آفر رکھی ہے کہ ایک نفل پڑھو، کتنی بڑی آفر ہے اس کو، اللہ 70 فرض کے برابر، رمضان کے بعد سارا سال آپ کرتے رہو، یہ آفر نہیں ملے گی. ایک فرض کر لو، نفل کو فرض کے برابر قرار دیا، اور فرض کو 70 فرض کے برابر قرار دیا، اور ہر اعمال کے اللہ نے بھاؤ ڈبل کر دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمارا ریورس کلاک لگا دی ہے. 6 دن بچے، 6 دن کے گھنٹے شمار کر لو اور ریورس کلاک گنتے جاؤ. اب یہ منٹیں ختم ہو رہی ہے، آفر ختم ہو رہی ہے، سب چیز کے بھاؤ اب بالکل اینڈنگ میں چل رہے ہیں. اور عجیب بات کہ جتنا اینڈنگ آئے گا، اللہ کی طرف سے آفر بڑھتی جا رہی ہے. آخر کے عشرے کے اندر جو طاق رات ہے، اس میں اگر شب قدر مل گئی تو ایسے ہی رمضان کی آفر اوپر سے شب قدر مل جاوے تو کتنی بڑی اس کی فضیلت کی بات ہو جاوے. تو یہ ہمارے پاس سمجھو کچھ گھنٹے باقی ہے، اللہ کرے ہم اس کی قدر کر لے وے تو تھوڑا جو سمجھ میں آؤ وہ عبادت کر لے وے. بھائی جس کو قرآن شریف پڑھنا ہو، نمازیں پڑھنی ہو، دعا مانگنی ہو، ذکر کرنا ہو، جتنا اللہ توفیق دے اتنا عبادت کر لے وے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہم لے کر جائیں گے. اور عید کے دن ہمیں خوشی ہوگی کہ بھائی ہم نے رمضان میں کچھ نہ کچھ تو عمل کیے ہیں. کسی نے کچھ نہیں کیا ہے تو یہ تو کر لے وے کہ اب میں 6 روزے تو رکھ لوں گا. اگر روزے چھوٹ گئے ہیں، نہیں رکھے اس نے، تو ابھی نیت کر کے جاؤ کہ اب مجھے 6 روزے رکھنے ہیں، اللہ توبہ قبول کرے، میں قضا کروں گا اس کی. کسی نے تراویح نہیں پڑھی ہے تو وہ کہنے لگا 6 دن کی تراویح میں پڑھ لوں گا. ایسا نہیں کہ اب چھوٹ گئے تو میں پڑھنا ہی نہیں ہے. آج ابھی اگر نیت کریں گے، جو بھی عمل چل رہا ہے اس میں شریک ہو جاوے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بھی رمضان گزارنے والوں میں شمار ہو جاویں گے. آخر میں ایک بات یاد آ گئی، پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک دوست تھے USA کے، انہوں نے سر میں بال لگوائے تھے. تو ان کو پوچھا کہ آپ تو گنجے تھے، آپ نے بال لگوا لیے. تو انہوں نے کہا میں نے ٹرانسپلانٹ کیا ہے. تو بولے کیسے، کیا ہوا؟ تو میں وہ USA میں رہتے تھے. تو کہا مجھے ایک بال $1 کا پڑا، تو $10,000 کچھ لگوائے تو کچھ 10,000 بال اتنے سے لگے. تو بولے آپ نے پورے سر پر کیوں نہیں لگائے؟ تو بولے بہت مہنگے پڑتے. ڈاکٹر نے کہا کہ سر کے اندر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مہنگے پڑتے، اس لیے میرے پاس جتنی گنجائش تھی اتنے ہی میں نے بیچ میں بال لگوائے، باقی نہیں لگوائے. تو ان کو ایک دم سے یاد آیا، انہوں نے کہا کہ سر میں لاکھوں بال ہے تو جو ایک بکری ہوتی ہے اس کے تو پورے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں، اس میں تو کروڑوں بال ہوں گے. اور ایک بکری نہیں، بنو کلب کی بکریاں حدیث میں آیا ہے، اور ان کی بکریاں اتنی ہوتی تھی کہ جب 2 پہاڑ کے بیچ میں وہ رہتے تھے، جو بکریاں ان کی باہر نکلتی چرنے تو زمین نظر نہیں آتی تھی، پوری وادی بھر جاتی تھی، اتنی بکریاں تھیں ان کے وہاں. تو ایک بکری پر کروڑوں بال، یہ پوری بکریاں ہیں. اللہ ہر رات میں پورے رمضان میں نہیں، ہر رات میں اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے، ہر رات میں. آپ اندازہ لگاؤ. اور پھر بھی اگر ہم ان اتنے کروڑوں لوگوں کے اندر ہم اپنا نام نہ لکھوا سکے تو اللہ کے رسول کی منبر والی حدیث ہم پر ثابت آ جائے گی کہ مغفرت نہیں ہوئی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی رمضان. اتنا مطلب اتنی آسان ہے کہ اللہ اتنے کروڑوں لوگوں کو ہر رات میں معاف کر رہا ہے کہ بنو کلب کی پورے شریر پر ایک بکری پر کروڑوں بال ہیں. کتنی ساری بکریاں، کروڑوں بکریاں ہیں، ان کے کروڑوں بال ہے. تو ان کروڑوں بال کے بقدر اللہ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہے رمضان میں ہر رات کے اندر. آپ اندازہ لگاؤ کہ ان کروڑوں کے اندر بھی اگر میں نہ ہوں، میں کتنا بدبخت ہوں، میں کتنا محروم آدمی ہوں کہ ان کروڑوں میں شامل نہیں ہو رہا ہوں. تو اس لیے ہم اپنی ذات پر ترس کھاوے اور آخر کے 6 دن ہیں، جو اللہ توفیق دے وہ عمل کر لے. انشاءاللہ ہم بھی رمضان میں عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرماوے. آخر میں بھائی ماشاءاللہ ہم نے سورت کی جو بڑی مسجد بن رہی ہے اس میں ہم نے ماشاءاللہ بڑی رقم